موجود ہیں جو G20 میں ممالک شامل ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا مطالبہ G20 ممالک سے اور جو قیادت اس وقت ہندوستان میں مسلم دنیا کی موجود ہے ان سے یہ ہے کہ جو کچھ ہندوستان مسلمانوں کے ساتھ وہاں کر رہا ہے اور باقی اقلیتوں کے ساتھ کر رہا ہے اور جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے ان کی ذمہ داری ہے، اور ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور دنیا کے امن کے لیے، یہ دنیا کے دو مسئلے ہیں عالم اسلام کے جو دنیا کے امن کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہیں، ایک مسئلہ ہے فلسطین اور ایک مسئلہ ہے کشمیر جو ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ایک موقع ہے دنیا کے طاقتور ممالک کے پاس کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور ہندوستان کو جو وہ اقلیتوں کے خلاف کر رہا ہے اور جو مقبوضہ کشمیر کے اندر کر رہا ہے ہندوستان کو اس سے روکا جائے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے اور ہندوستان نے ہمیشہ جارحیت کی ہے۔ ایسے موقع پہ کہ جب کہ اسلامی تعاون تنظیم کی سربراہی جو ہے وہ مملکت سعودی عرب کے پاس ہے اور سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان اس وقت ہندوستان میں ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے جب بھی امن کی بات ہوئی، جب بھی مذاکرات کی بات ہوئی، پاکستان نے کبھی اس سے انکار نہیں کیا ہے اور پاکستان نے ہمیشہ اس بات کو دہرایا ہے، اور آج پھر پاکستان کے اس موقف کو میں دہرانا چاہتا ہوں کہ تمام راستے ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کے کشمیر کے راستے سے جاتے ہیں۔ ہماری اپیل ہے جو قیادت ہے اس وقت G20 ممالک کی ہندوستان میں اور بالخصوص اسلامی دنیا کی اور پھر اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ اس وقت چونکہ جیسے میں نے عرض کیا وہ مملکت سعودی عرب ہے تو لہٰذا امیر محمد بن سلمان اس وقت وہاں موجود ہیں، ان سے بھی ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح مملکت سعودی عرب نے، بھائی آپ بول لیں یا میں بول لوں، یعنی یا آپ بول لیں پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ اس وقت مملکت سعودی عرب جو ہے وہ اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہ بھی ہے اور مملکت سعودی عرب کا موقف جو ہے وہ وہی موقف ہے، اسلامی تعاون تنظیم بلکہ 56 جو اسلامی ملک ہیں ان کا وہی موقف ہے جو پاکستان کا موقف ہے کشمیر کے معاملے میں، کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے، اور یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا چند دن پہلے ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ اس خطے کے 2 ارب کے قریب انسان جو ہیں وہ اس وقت سفر کر رہے ہیں، اس وقت مشکلات میں ہیں۔ اگر ہندوستان 5 اگست کی پوزیشن پہ واپس آتا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے اوپر مذاکرات کے ٹیبل پر یہ عالمی قیادت اسے لے آتی ہے اور سعودی عرب اور باقی عالمی دنیا جو G20 میں شامل ممالک ہیں وہ ہندوستان کو مجبور کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے صرف اس خطے کے نہیں بلکہ عالمی طور پر اس کے مثبت اثرات ہوں گے۔ جب تک یہ 2 مسئلے جو ہیں ایک کشمیر اور ایک فلسطین یہ حل نہیں ہوتے دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ روزانہ کشمیریوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور مسلمانوں پہ جو ہندوستان میں ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے اوپر آواز بلند کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہمارا مطالبہ بڑا مختصر سا ہے اور وہ یہی ہے کہ تمام جو G20 ممالک کی قیادت اس وقت ہندوستان میں ہے وہ اس طرف توجہ کرے، اور بالخصوص اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ کے طور پر مملکت سعودی عرب کے ولی عہد جو کہ دنیا میں قائد السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں، امن کے قائد کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، انہوں نے ایران عرب ممالک کے درمیان معاملات کی اصلاح میں جو کردار ادا کیا،
یوکرائن اور روس کے درمیان جو اس وقت صورتحال ہے اس میں جو سعودی عرب کا اہم ترین کردار سامنے آیا، پچھلے دنوں ایک بڑی کانفرنس بھی انہوں نے اس کے اوپر کی۔ اسی طرح جو دیگر مسائل ہیں، اس وقت دنیا بلا شبہ مظلومین اور کشمیر کے مظلوم اور پوری امت مسلمہ اس وقت اس طرف دیکھ رہی ہے کہ ایک مؤثر اور عملی اقدام جو ہے وہ اٹھایا جائے مقبوضہ کشمیر کے مظلوموں کے لیے بھی، اور ہندوستان کی جو اقلیتیں ہیں بالخصوص جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی، کہ تاکہ یہ جو سلسلہ ہے اس خطے میں امن کا وہ آگے بڑھ سکے اور اس سلسلے کو لے کے جو ہے وہ آگے جایا جا سکے۔ میں یہی گزارش کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کے موجودہ حالات کے حوالے سے چند دنوں میں یہ ایک سوال ہے ہماری جو سیاسی قیادت حکومتیں ہیں ان سے، کہ اگر ملک کا سپہ سالار بزنس مینوں تاجروں کے ساتھ مل کے ایک بات کہتا ہے اور 3 سے 4 دن میں 30 روپے ڈالر نیچے آ جاتا ہے، چینی نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے، ذخیرہ اندوزوں کے سے چینی برآمد ہونی شروع ہو جاتی ہے، ڈالر برآمد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ کام ہماری حکومتیں کیوں نہیں کر سکتی اور کیوں نہیں کر سکی ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب جو ہے بہرحال ہم سب کو تلاش کرنا چاہیے کہ ہمیں کیوں، کیا وجہ ہے، اور ہم پاکستان علماء کونسل کی طرف سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ بلا تفریق جو ذخیرہ اندوز ہیں، اور یہ فتویٰ ہم نے پہلے بھی دیا ہے، آج دوبارہ پاکستان علماء کونسل کی طرف سے، دارالافتاء پاکستان کی طرف سے، کہ جو روز مرہ کی انسانوں کی ضروریات ہیں بالخصوص خوراک، اس میں آٹا آتا ہے، سبزی آتی ہے، چینی ہے، دالیں ہیں، ایسے ذخیرہ اندوزوں کے لیے جو انسانوں کی روز مرہ کی ضروریات ہیں، ایسے ذخیرہ اندوزوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حکومت صرف پکڑے نہیں، ایک مہربانی کریں، ان کے ٹرائل کریں، اور جتنا بھی کوئی طاقتور ہو، وہ شوگر مافیا ہو، وہ آٹا مافیا ہو، وہ سبزی کو مہنگا کرنے والے ہوں، آخر اگر سبزی عید سے 2 دن پہلے وہی پیاز اگر 100-150 کا ہوتا ہے اور عید آتی ہے تو عید الاضحیٰ وہ 300 کا ہو جاتا ہے، اور وہی لیمو جو ہے 100 کا ہوتا ہے اور وہ 400 کا بکتا ہے، رمضان آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں وہ مافیاز موجود ہیں۔ ان مافیاز کے خلاف جنہوں نے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ غریب آدمی کا جینا محال ہو گیا ہے، اس کے اوپر جو ہے ہم تحسین بھی کرتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ کچھ 1-2 لوگ کہتے ہیں جی کہ تاجروں سے سپہ سالار نے ملاقات کیوں کی ہے؟ جب آپ کچھ نہیں کریں گے تو پاکستانی قوم اور پاکستان کی فوج ایک ہے۔ کسی بھی ملک کا دفاع جو ہوتا ہے وہ اس کی معیشت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ آپ کے لیبیا کے اندر کوئی مالی طور پہ تو لیبیا کمزور نہیں ہوا تھا، مالی طور پہ تو لیبیا کی کرنسی ڈالر سے بھی اوپر تھی۔ جب وہاں قوم اور فوج کو لڑایا گیا، جب عراق میں فوج اور قوم کو لڑایا گیا، اور جب جو ہے یمن میں ایک فرقہ وارانہ عصبیت اٹھائی گئی، تو یہاں پر وہ سارے کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں، سرگودا کے اندر جو مسلم مسیحی فساد کروانے کی سازش تھی، اس کے پیچھے ہندوستان تھا، آئی جی پنجاب بھی اس پہ بتا چکے ہیں۔ ابھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح شیعہ سنی یہاں پر فساد ہو جائے، لیکن الحمدللہ، اور پھر آپ نے دیکھا کہ گلگت میں اور سکردو میں ہم، یہ جمہوری ملک ہے، لوگ مطالبات کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، ہندوستان نے جس طرح اس کو پیش کیا، الحمدللہ وہاں بھی علماء نے آپس میں بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور باقی جگہ پر بھی جو ہے اس وقت امن اور سکون ہے پورے ملک کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس ہماری جو پریس کانفرنس ہے، اس کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ ہماری آواز
ان لوگوں تک پہنچے جو اس وقت G20 ممالک کے قائدین دلی میں بیٹھے ہیں، اور ان کو یہ ہماری گزارش ہے کہ انسانیت کے ناطے، مسلمانوں کو مسلمان ہونے کے ناطے، کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، مسلمان ہونے کے ناطے یہ جو مسائل ہیں ان پر توجہ دیں اور ان کے حل کی کوشش کریں۔ اور آخر میں آپ کو علم ہے کہ ہمارے بردر اسلامی ملک مغرب میں مراکش میں کل رات بہت شدید زلزلہ آیا، جس میں اس وقت تک 600 سے زائد جو افراد ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، بے انتہا زخمی ہیں، بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری مراکش کے جو سفیر ہیں پاکستان میں، ان سے بھی بات ہوئی ہے۔ تو ہم اپنے مغرب کے بھائیوں کے ساتھ ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو ان مشکلات سے نکالے، جو فوت ہو گئے رب العالمین ان کے درجات بلند کرے، جو زخمی ہیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ پاکستانی قوم، پاکستان کے حکومت، پاکستان کی فوج، پاکستان کے علماء، ہم سب اپنے ان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ان کے لیے کر سکتے ہیں انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ تو آپ سوال کرنا چاہیں گے؟ علامہ صاحب، جب بھی امت پر مشکل وقت آیا ہے، آل سعود کبھی امت کے ساتھ کھڑی رہی، چاہے وہ عراق وار ہو، چاہے وہ افغانستان کی جنگ ہو، چاہے وہ شام پر جنگ مسلط کی جائے، یا پھر فلسطین کا ایشو ہو، مظلوم کشمیری وہاں پر ماؤں بہنوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں۔ تو اگر یہ بائیکاٹ کر دیتے تو شاید اس G20 کانفرنس کا آج کوئی اثر ہی نہیں رہتا۔ تو صرف آج آپ یاد کرا رہے ہیں کیا شہزادہ محمد بن سلمان کو یہ چیز یاد نہیں ہے کہ کشمیر میں کیا ظلم ہو رہے ہیں؟ پہلے تو آپ اپنا ریکارڈ درست کر لیں۔ امت پہ جب بھی مشکل وقت آیا، مملکت سعودی عرب سب سے پہلے کھڑی ہوئی۔ عراق جنگ تو کویت کو چھین لیا، جا کے سعودی عرب کھڑا ہوا۔ آج عراق کی ریہیبلیٹیشن میں سب سے آگے سعودی عرب ہے۔ آج عربوں کو اور مسلمانوں کو جمع کرنے میں سب سے آگے سعودی عرب کھڑا ہے۔ مختلف ملکوں نے، آدھی سے زیادہ OIC کے ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ ابھی ریسنٹلی سعودی عرب نے ایک بار پھر کہا کہ ہمارا وہی موقف ہے اس کے اوپر جو پہلے دن سے تھا فلسطین کے اوپر، اسی طرح کشمیر کے اوپر۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے اسلامی تعاون تنظیم نے جو بیان جاری کیا، اور اس کا سربراہ سعودی عرب ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کی اپنی معلومات بڑی ناقص ہیں۔ امت پہ جب بھی وقت آیا برا، امت جب بھی کہیں پر پھنسی ہے، آپ پاکستان جب بھی کسی مشکل وقت میں آیا ہے تو ہمارے ساتھ سب سے پہلے جو آگے کھڑا ہوا وہ سعودی عرب تھا۔ آج میں آپ کو صرف ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں کہ جب کرونا آیا تو فلسطین کے پریزیڈنٹ نے اور ان کے وزیر صحت نے کہا ہمارے پاس تو یہ کمامہ ختم ہو گئے۔ کمامہ کہتے ہیں یہ جو آپ ماسک جو ہے۔ شاہ سلمان نے اپنے وزیر صحت کو اور اپنی حکومت کو آرڈر کیا کہ ہر وہ چیز، جب کرونا میں ہر جگہ نفسا نفسی تھی، ہر وہ چیز فلسطینیوں کو پہنچائی جائے جو فلسطینیوں کی ریکوائرمنٹ ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ امت کے مسائل کے اوپر جو سعودی عرب کا کردار ہے، اور اب بھی آج بھی اس وقت سعودی عرب کا وہی موقف ہے کشمیر کے اوپر جو موقف جو ہے پاکستان کا ہے، اور OIC کے سربراہ کے طور پر ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ بطور پاکستانی، بطور مسلمان، بطور کشمیریوں کے ایک محب کے، کہ ہم اپنی بات کریں۔ ممکن ہے وہ بات کر ہی رہے ہوں، یہ تو بڑوں کی باتیں ہیں، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں۔ اچھا، آپ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ آرمی چیف کی بہت تعریف کر رہے ہیں، تو ملکی معیشت کا کام آرمی چیف کا کام تو نہیں کہ وہ ملکی معیشت کو دیکھے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے، ان کو دیکھنا چاہیے۔ تو آپ نے یہ سیاستدانوں سے کیوں نہیں پوچھا؟ آج آپ کا کام تھا کہ آپ ان سب سے پوچھیں کہ اگر آرمی چیف تاجروں سے ملاقات کرتے ہیں اور ڈالر 30 روپے نیچے آ جاتا ہے، جب ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے تو پھر وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے کیا کردار۔ آرمی کا کام جو ہے، فوج کا کام، وہ ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی ہے، اور ہمارے جیسے ممالک جو ہے جب وہاں پر اس طرح کی تباہی آ جائے کہ جہاں پہ چینی اپنے شہری کو تو ملے نا، اور وہ سمگل ہو کے افغانستان میں ملے، اپنے شہری کو تو ڈالر ملے نا، اور وہ سمگل کیوں افغانستان میں ایک دن کے اندر ڈالر جو ہے وہ 10 روپے اوپر چلا گیا کہ آپ کے یہاں سے جو ہے سمگلنگ بند ہوئی۔ تو یہ واقعی ہی آپ کی بات درست ہے
کہ یہ کام جن کا تھا انہوں نے نہیں کیا تو آرمی چیف کو کرنا پڑا، اگر وہ اپنا کام کرتے تو آرمی چیف کو نہ کرنا پڑتا۔ لہٰذا یہ سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی شوگر ملیں چلا کے قوم کو نچوڑنا ہے یا قوم کو کوئی ریلیف بھی دینا ہے۔ کن کی شوگر ملیں ہیں ملک کے اندر؟ کیسے چینی مہنگی ہو جاتی ہے؟ کیسے چینی ملک سے باہر چلی گئی جب اپنی ملک کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تھی؟ میرا سوال ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی شوگر مل ایسی ہے کہ جو کسی غریب آدمی کی ہو؟ اکثریت شوگر ملیں ہماری سیاسی قیادت کی ہیں، وہ اپنا نفع کیوں تھوڑا کم نہیں کر لیتی؟ ہم نہیں کہتے کہ وہ ہمیں کو فری چینی دے دیں، ہم نہیں کہتے کہ وہ ہمیں جو ہے اتنے ہی ریٹ پہ چینی دے جتنی پہ بنا رہے ہیں، لیکن یہ کون سمگل کر رہا تھا چینی؟ آخر اتنی بڑی تعداد میں اگر چینی سمگل ہو رہی تھی تو شوگر مل کے مالک کو نہیں پتا ہوگا، اس کے مینیجر کو نہیں پتا ہوگا، اس کی قیادت کو نہیں پتا ہوگا؟ تو بھائی یہ شوگر ملیں میری بھی نہیں ہے، آپ کی بھی نہیں ہے، کسی غریب آدمی کی بھی نہیں ہے۔ ہاں قوم ایک کام کر سکتی ہے کہ اگر یہ باز نہیں آتا مافیا اور یہ ذخیرہ اندوز، تو قوم مل کے فیصلہ کرے کہ ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے چینی کا۔ آپ دیکھیں 3 دن کے اندر یہ نیچے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ لیکن اگر آرمی چیف نے اچھا کام کیا ہے تو اب آپ کہتے ہیں اس نے اچھا کیوں کام کیا؟ وہ نماز پڑھانے کے لیے امام کوئی نہیں مل رہا تھا، وہ کھڑا ہو کے اس نے امامت کیوں کر دی؟ نماز قضا ہو جاتی۔ ہاں آپ یہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو کام سیاستدانوں کا ہے وہ سیاستدان کرتے، لیکن یہ انہی 2-3 سالوں میں خواہ عمران خان صاحب کا دور ہے، خواہ شہباز شریف صاحب کا دور ہے، خواہ اب ہے، یہ چینی کے ریٹ کون اوپر لے جاتا ہے؟ کون ذخیرہ اندوزی کرتا ہے؟ چینی کے ذخیرہ یا تو لیمو ذخیرہ کر لیے جاتے ہیں یا سبزیاں ذخیرہ کر لی جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی کہ ان ذخیرہ اندوزوں کو پکڑا جائے اور ان کو چوکو چوراہوں میں لٹکایا جائے۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ پریس کانفرنس میں آپ نے مطالبہ کیا ہے کہ G20 کے جو اراکین ہیں وہ کشمیر کی صورتحال پر انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نوٹس لیں، تو یہ بتائیں کہ ریاست پاکستان نے اپنی طرف سے OIC کے جو سربراہ ہیں شہزادہ سلمان، ان کو کوئی لیٹر لکھا، کوئی خط لکھا ریاستی سطح پہ کہ آپ اس چیز کو جا کے کنڈیم کریں اور اس ایشو کو مسلم امہ کا جو ایشو ہے اس کو اٹھائیں؟ دوسرا یہ ابھی آپ نے کہا کہ مسلم امہ کا لیڈر شہزادہ سلمان ہے، ایک وقت آپ عمران خان کو بھی مسلم امہ کا لیڈر قرار دیتے رہے ہیں، اب یہ آپ نے کیوں بدل لیا ہے لیڈر اپنا مسلم امہ کا؟ اچھا، پہلے تو میرا خیال ہے آپ بڑے باخبر آدمی ہیں۔ ہمیشہ میرا موقف رہا ہے کہ امت مسلمہ کی قیادت مملکت سعودی عرب کے پاس ہے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں مکہ اور مدینہ دیا ہے، نمبر 1۔ یہ آپ نے پتہ نہیں اپنی طرف سے آپ سوال ضرور کیا کریں لیکن پڑھ کے آگے کیا کریں۔ نمبر 1 بحث نہیں ہے، میں میری عرض سن لینا، بحث تو کر رہی نہیں میں نے، آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارا موقف، میرا نہیں پوری امت کا موقف یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل حکومت پاکستان نے، ہماری جو قیادت ہے اس نے جس سطح پہ جو چیزیں OIC میں باقی جگہ پر کرنی ہے وہ کر رہی ہے، ہمارا بھی کام ہے کہ ہم بھی اس آواز میں آواز ملائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ 2 چیزوں کو مکس کرتے ہیں ہمیشہ۔ میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص ناموس رسالت کے اوپر مسلمانوں کا موقف کی ترجمانی کرے گا تو کیا اس کو صرف اس لیے میں غلط کہوں کہ میں اس کا سیاسی مخالف ہوں یا میری اس سے لگتی نہیں ہے؟ بھائی اگر کوئی اچھا کام کرے گا ہم اسے اچھا کہیں گے، ہماری ڈیوٹی یہ ہے، اگر برا کہے گا برا کہیں گے۔ ابھی رشدی کے وکیل کی جب بات آئی تو ہم نے وہ رشدی کا وکیل اگر نواز شریف صاحب کرتے، زرداری صاحب کرتے، کوئی اور کرتا، کوئی شیخ الحدیث کرتا، تب بھی ہم اسے غلط کہتے۔ خالی یہ تو نہیں ہم نے کہا کہ عمران خان نے اس کو کیا ہے، وہ کچھ حضرات کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب نے کیا، تو میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی عرض کیا تھا کہ اگر ڈار صاحب نے بھی کیا تو غلط کیا۔ لہٰذا جو امت کی قیادت کی بات ہے یہ ہمارا کوئی آج کا موقف نہیں ہے، یہ ہمارا پاکستان علماء کونسل کا جو ہمارا منشور دستور ہے اس میں 1988 میں لکھ دیا گیا کہ مسلم امہ جو ہے اس کی وحدت اور اتحاد کا مرکز وہ مملکت سعودی عرب ہے، وہ مکہ اور مدینہ ہے، جہاں پر ہر کوئی جاتا ہے، شیعہ بھی جاتا ہے، سنی بھی جاتا ہے، حنبلی بھی، شافعی، مالکی، بریلوی، دیوبندی، ایک امام کے پیچھے سب اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ حج پہ ایک امام جو مقرر کیا جاتا ہے اس کا خطبہ سب سنتے ہیں۔ تو امت کی ریئل اور حقیقی لیڈرشپ اسی کے پاس ہے جس کے پاس مکہ اور مدینہ ہے، میں اور آپ مانیں یا نہ مانیں۔
آپ کے لیے میں نے سفارش کی ہے، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں آپ کو کچھ دلوائیں. اور بہت شکریہ. آج کل لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں مہنگائی کی وجہ سے، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے اور اسلام میں کیا اس کا ہے؟ خودکشی حرام ہے، اللہ ہم سب سے پوچھے گا، یہ بات یاد رکھیے. یہ سب سے اہم بات جو ہے میں سمجھتا ہوں انڈیا اور کشمیر کے بعد یہ والی ہے، باقی تو اللہ ہم سب سے پوچھے گا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ ہمارے محلے میں، ہماری گلی میں، ہمارے پڑوس میں کسی نے کھانا نہیں کھایا یا کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں اور میرے گھر کے اندر 4 سالن پکتے ہیں یا میرے بچے بڑی راحت سے رہتے ہیں، تو یہ سوال تو ہم سب سے ہونا ہے. یہ صرف حکمرانوں سے نہیں ہونا، ان سے تو ہونا ہی ہونا ہے، انہوں نے تو جواب دہ ہونا ہی ہونا ہے. لیکن یہ ہر شہری جان لے جو صاحب ثروت ہے یا جس کے پاس رات کو، ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ایسا ہے کہ اپنے گھر کے شوربے میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال لو. تو یہ جو خودکشی، اول تو میں ان لوگوں سے جو اس طرف جاتے ہیں اپیل کروں گا کہ اتنا بے حس بھی ابھی ہمارا معاشرہ نہیں ہوا. اگر آپ اپنی ریل کیفیت کسی اپنے پڑوسی کو بھی بتائیں گے وہ آپ کی ضرور مدد کرے گا، رشتہ دار کو بھی بتائیں گے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ جس کے گھر میں کھانا نہیں اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، کہ اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے ملازمین میں دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہے آخری، آقا علیہ السلام نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جو 2 باتیں کہا الصلاۃ، نماز، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے، یعنی اس وقت آپ کہہ لیں اس کو ملازم کہہ لیں، آپ اس کو گھر کے بچے، بیوی بچے کہہ لیں، آپ اس کو غلام کہہ لیں، یعنی جو آپ کے ملازم ہیں، جو آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کی ذمہ داری ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی اس میں اس طرح آ جاتے ہیں کہ اگر آپ صاحب ثروت ہیں اور وہ کمزور ہیں، آپ کے پڑوسی. صحابہ نے کہا کہ ہمیں خوف ہو گیا کہ پڑوسی کے اتنے حقوق بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیں لگا کہ وراثت میں بھی کہیں پڑوسی حقدار نہ ہو جائے. تو میرے بھائی یہ جو خودکشیے کرتے ہیں، یہ اگر ان کی تو آخرت تباہ ہوگی کیونکہ حرام عمل کر رہے ہیں. لیکن ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے محلے میں، تمہارے علاقے میں، تمہارے ایریا میں ایک بھوکے نے خودکشی کی تھی اور تم نے اس کے لیے کیا کیا. اور آخری بات میں عرض کروں کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، اللہ کہیں گے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. ایک لایا جائے گا، اللہ کہیں گے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. ایک آئے گا، اللہ کہیں گے میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی. تینوں کا ایک ہی جواب ہوگا کہ اللہ آپ تو شفا دینے والے، آپ رزق دینے والے، آپ پیاس دور کرنے والے، ہم آپ کہاں؟ یعنی انسان، اللہ کہیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی تیمارداری کو آتا تو مجھے وہاں پا لیتا. فلاں بندہ میرا بھوکا تھا، اگر تو اس کی بھوک کے اس کے لیے کھانا لاتا تو مجھے وہاں پا لیتا. فلاں بندہ میرا پیاسا تھا، اگر تو اس کی پیاس دور کرنے آتا تو مجھے وہاں پا لیتا. الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. آج ہمارے خاندان کا کوئی خیال کرے، ہم نہیں بھولتے، وہ اللہ تو بڑا کریم ہے. اس لیے ہم سب کو اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. بہت شکریہ یار، کافی ہو گیا آج. اپنی بات